ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام بہلول مجذوب کہلاتے تھے۔ مجذوب قسم کے آدمی تھے، لیکن باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے، اس واسطے ان کو لوگ بہلول دنا بھی کہتے ہیں۔ بہلول حکیم بھی مجذوب بھی۔ ہارون الرشید کے زمانے میں تھے۔ ہارون الرشید ان سے کبھی مذاق بھی کیا کرتا تھا اور اعلان کر رکھا تھا کہ جب بہلول مجذوب میرے پاس آنا چاہے تو کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ ہوا کرے، سیدھا میرے پاس پہنچ جائے۔ ایک دن ایسے ہی ہارون الرشید کے پاس پہنچ گئے۔ ہارون الرشید مذاق تو کرتے ہی تھے، ہارون الرشید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی اٹھا کر انہوں نے بہلول کو دی اور کہا، میاں بہلول، یہ چھڑی میں تم کو امانت کے طور پر دیتا ہوں، ایسا کرنا اس دنیا میں جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف ملے اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ تم سے زیادہ بے وقوف تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، تو اگر تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف کوئی شخص ملے تو اس کو دے دینا۔ بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ بات آئے گی ہو کہ مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اتفاق سے ہارون الرشید بیمار پڑ گئے۔ بیمار ایسے پڑے کہ بستر سے لگ گئے، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا، حکیموں نے کہیں جانے آنے سے منع کر دیا۔ بہلول عیادت کے لیے ہارون الرشید کے پاس پہنچے، جا کر کہا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ بہلول، کیا حال سناؤ، بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ کہاں کا امیر المومنین؟ آخرت کا سفر۔ اچھا، تو وہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں، کتنے خیمے لگائے ہیں؟ ہارون الرشید نے کہا۔ بہلول، تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیمہ نہیں جاتا، کوئی آدمی، کوئی باڈی گارڈ، کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا۔ اچھا جناب، واپس کب آئیں گے؟ کہا کہ پھر تم نے ایسی بات شروع کر دی، وہ سفر آخرت کا سفر ہے، اس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ اچھا، اتنا بڑا سفر ہے کہ وہاں سے کوئی واپس بھی نہیں آتا اور کوئی آدمی بھی وہاں پہلے سے نہیں جا سکتا؟ کہا کہ ہاں بہلول، وہ ایسا ہی سفر ہے۔ امیر المومنین، پھر تو ایک امانت میرے پاس آپ کی بہت مدت سے رکھی ہوئی ہے، جو آپ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ اپنے سے زیادہ بے وقوف آدمی کو دے دینا۔ آج مجھے اس چھڑی کا مستحق آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا، اس واسطے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا سا بھی سفر درپیش ہوتا جہاں سے جلدی واپسی ہوتی تو اس کے لیے آپ پہلے سے بہت سا لشکر بھیجا کرتے تھے، وہ آپ کا راستہ تیار کرتے تھے، منزلیں قائم کرتے تھے، لیکن اب آپ کا اتنا لمبا سفر ہو رہا ہے، اس کی کوئی تیاری بھی نہیں ہے اور جہاں سے واپس آنا بھی نہیں ہے، تو مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف صرف آپ ہی ملے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ چھڑی آپ ہی کو مبارک ہو۔ ہارون الرشید بات سن کر رو پڑے۔ ہم تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم سے زیادہ حکیم کوئی نہیں۔